اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، بزرگی، برتری و حمد و ثنا و کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام اور رسولوں کو دی۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان مبارک کے اب آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، 2 تاخیراتیں بھی ہو چکے ہیں، بالکل آخری مراحل میں رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جیسا ہی شروع ہوا، ہم نے رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے بہت سے باتیں سنی، سمجھی، اور روزے کا جو مقصد ہے، رمضان کا جو مقصد ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں جو روزے رکھے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، رمضان کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم پہ پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان کا مقصد اور روزے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام کے دل میں کتنا زیادہ فکر ہوتی تھی تقوی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے سوالات بھی کرتے تھے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب جو ہے مثال کے ذریعے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں، بڑی اچھی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو بالکل تنگ ہو، جو خاردار جھاڑیوں کا راستہ ہو، اور دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس راستے سے کس طرح گزرتے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس راستے سے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے دامن کو، اپنے جسم کو خاردار جھاڑیوں سے، کانٹوں سے بچاتا ہوا بڑی احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں، کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ نہ میرے کپڑے کانٹے میں پھنسے، نہ میرے جسم کو کوئی کانٹا چبھے، بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے میں اس راستے سے گزرتا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے جواب میں فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے،
کیا بہترین تعریف جو ہے تقوی کی ہے کہ ایک طرف جو نفس و شیطان ہے اور دوسرا ایک طرف جو نفس ہے تو دوسری طرف شیطان ہے، دونوں جو ہے خاردار جھاڑیوں کے مانند ہے جو انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انسان جو احتیاط کے ساتھ نہ نفس کی بات کو مانتا ہے نہ شیطان کی بات کو مانتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے ہر قدم پر دیکھتا ہے کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے، کہیں وہ گناہ کا راستہ تو اختیار نہیں کر رہا ہے، احتیاط کے ساتھ جو بندہ زندگی گزارتا ہے وہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تقوی کے ایک معنی جو ہے بچنے کی بھی ہے، پرہیز کرنے کے بھی ہے۔ جس طرح کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے، جو بیمار جب آتا ہے تو اس کو دوا کے ساتھ جو ہے پرہیز کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور کوئی جو ہے بیمار آدمی جو ہے دوا تو کھا رہا ہے مگر پرہیز نہیں کر رہا ہے، تو ایسی دوا کھانے سے اسے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا، لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے ہیں، کھاتے ہیں حرام لقمہ پڑھتے ہیں نماز کرتے نہیں پرہیز دوا کھاتے ہیں۔ جب پرہیز کریں گے پھر دوا کھائیں گے تو اس کا جو ہے فائدہ ہوگا۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرے، پھر نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں، پھر نیکی کا راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں، تو ایسی دوا کھا رہے ہیں جو پرہیز نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ فائدہ انسان کو حاصل ہونے والا نہیں۔ تقوی جو ہے تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ تقوی کے معنی اللہ کا ڈر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر بنی الاسلام علی 5 شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلی چیز توحید کا اقرار، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لا الہ الا انا فاتقون، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، تو مجھے سے ڈرو۔ تو توحید کا مقصد کیا ہے؟ تقوی انسان کے دل میں آ جائے۔ رسالت کا مقصد کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ کو اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم متقی بن جائے۔ تو رسالت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے دل میں تقوی آ جائے۔ اور دوسرا جو رکن ہے نماز، نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، نماز قائم کرو اور مجھے سے ڈرو۔ تو نماز کا مقصد بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تیسرا روزہ بھی جو بتایا گیا ہے۔ چوتھا جو ہے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے، انسان کے اندر پرہیزگاری آ جائے، انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ حج جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے سامان سفر باندھ لو اور بہترین سامان سفر تقوی ہے، پرہیزگاری۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا لباس التقویٰ ذالک خیر، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ اپنی شرمگاہوں کی تم جو چھپا سکو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس۔ ایک ظاہری لباس ہوتا ہے جو انسان جو پہنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں کپڑا میلا نہ ہو، صاف ستھرا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ باطنی لباس جو ہے، روحانی جو لباس ہے وہ تقوی ہے۔ ایک انسان جو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے، غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہے، تو ایسے انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ نہ معمولی لباس پہنا ہے مگر اس کی روح پاک ہے، اس کا جو ہے باطن پاک ہے، اچھی بات کر رہا ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، تو یہ جو ہے اصل تقوی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کا جو لباس ہے وہ بہترین چیز ہے۔ اس کے اندر تقوی کا لباس نہیں، ظاہری لباس ہے، تو ایسا لباس اس کو کچھ کام دینے والا نہیں ہے۔ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو تقوی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ ہر عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام عبادتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عبادت کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو ہے عبادت کا مقصد جو ہے تقوی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان کوئی کاروبار کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منافع کمانا ہے۔ اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو وہ کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے اور ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا ہم جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کر رہے ہیں؟ اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر حاصل کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر حاصل نہیں کر رہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے گا، کہ ہمارے اندر تقویٰ آ رہا ہے، کہ ہمارے اندر پرہیزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے جیسا ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے عبادتیں گزر جاتی ہیں، اللہ کی عبادت سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جیسا اس کی مثال ایسی جیسے دودھ کا ابال ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، پھر جو ہے دودھ جو ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہی مسلمانوں کا جذبے عبادت جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے، رمضان کا مقصد یہی نہیں ہے کہ وقتی طور پر ہم جو ہے اللہ کی عبادت کر لے پھر چھٹی کر لے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں جو ہم نے تربیت حاصل کی ہے عبادت کی، رمضان میں جو ہم نے تربیت حاصل کی ہے اللہ کے ڈرنے کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، اس کو جو ہے باقی مہینوں میں بھی جاری رکھنا ہے، یہی تقوی کا نام ہے۔ اگر وہ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، کہ ہم یہ جو ہے آج جو ہے مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ روزہ جو رکھ رہے ہیں ایک رسمی طور پر رکھ رہے ہیں، روزے کا جو مقصد ہے، روزے کی جو اصل روح ہے، اس کو نہیں سمجھ رہے۔ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے ساری زندگی کرنا ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے۔ تو جس کا نماز اسے متقی بنا رہی ہے، اس کا نماز اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے متقی کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ جس کی روزہ سے متقی بنا رہا ہے، اس کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ جس کا حج اللہ تعالیٰ اسے متقی بنا رہا ہے، اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ جس کا صدقہ و خیرات اسے متقی بنا رہا ہے، اس کا صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ جس کی زکوٰۃ اسے متقی بنا رہی ہے، گویا اس کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے عبادتوں کا؟ نماز پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، روزہ رکھنے کا، یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تو قبولیت کا وجہ کیا ہے؟ قبولیت کس کی ہو رہی ہے؟ کس کے اعمال کے اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے اور کن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا ہے، اس آیت میں واضح انداز میں بتایا جا رہا ہے۔ تو جس کا روزہ، جس کا رمضان جو ہے اسے متقی بنا رہا ہے، گویا اس کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے، اور جس کا روزہ اسے متقی نہیں بنا رہا ہے، پرہیزگار نہیں بنا رہا ہے، تو گویا اس کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے گزارا ہے، اس کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک ایمان کا، ایک احتساب کا، ثواب کی نیت سے۔ تو ایمان اور جو ہے رمضان روزہ میں بہت گہرا تعلق ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو جو رمضان مبارک کے بعد بھی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر یہ بات کو نہیں سمجھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے گا پھر عبادت سے ہم دور بھاگ جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں انسان روزہ رہتا ہے، روزے میں جو ہے انسان جو ہے صبح صادق سے لے کر، فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ اس کے سامنے کھانا آتا ہے وہ نہیں کھاتا ہے، اس کے سامنے پانی کی چیزیں، پینے کی چیزیں آتی ہیں وہ نہیں پیتا ہے، اور اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کچھ کھا لیں گا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ چلا جائے گا، جان بوجھ کر کچھ پی لیں گا تو اس کا روزہ چلا جاتا ہے۔ تو روزے کی حفاظت کا تصور جو ہے ہمارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اور پایا بھی جانا چاہیے۔ اور ہر ایک مسلمان جو ہے چاہے کتنی پیاس لگے نہیں پانی پیتا ہے، چاہے کتنی بھوک لگے نہیں کھاتا ہے کچھ، کیوں؟ وہ روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو روزہ نام ہے غذائی پرہیز کا اور جو ہے اخلاقی پرہیز کا۔ ایک پرہیز کو ہم جان رہے ہیں کہ غذائی پرہیز، غذائی چیزوں سے پرہیز کرنے کو ہم جان رہے ہیں، اور دوسرا پرہیز جو ہے اخلاقی پرہیز۔ روزہ نام ہے ترک طعام کا، ترک منہیات کا، گناہوں کو چھوڑنے کا نام بھی روزہ ہے، غذا کو چھوڑنے کا نام بھی روزہ ہے۔ ہم صرف ایک ہی چیز کو پکڑے ہوئے ہیں کہ غذا کو چھوڑنے کو ہم جانتے ہیں اور منکرات کو چھوڑنا ہم نہیں جانتے، منہیات کو چھوڑنا ہم نہیں جانتے۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور وعمل به فليس له حاجة ان يدع طعامه وشرابه، رواه بخاری۔ جو کوئی بندہ جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔
ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بھی یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی انسان غیبتیں کر رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی انسان غیبتیں چغلی کر رہا ہے، تو روزے کی حالت میں بھی انسان دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ایسے روزے دار کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، غذا کو چھوڑ رہا ہے، تو ایسے روزے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس له قیام الا السحر ودرامی۔ کتنے ہی روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں سوائے پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتنے ہی قیام کرنے والے جو قیام کرتے ہیں سوائے جاگنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھ رہے ہیں مگر روزے میں جن جن چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں مگر منکرات کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، برائیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو ایسا روزہ رکھنا صرف بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں کرے گا، ایسا روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم روزے کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اس کا تصور اس کے پاس پایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ضروری جو ہے ایمان کی حفاظت ہے۔ ایمان کی حفاظت بھی انسان کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح روزے کی انسان حفاظت کر رہا ہے۔ ایمان کی حالت میں بھی انسان کے سامنے گناہ سامنے آ جاتے ہیں، برائیاں سامنے آ جاتے ہیں، تو اسی طرح انسان بچے جس طرح روزے کی حالت میں انسان جو ہے گناہ جو ہے کھانے پینے سے بچ رہا ہے، تو روزے کی حالت تو انسان کو چند گھنٹے اور چند ایام کرنا ہے، مگر ایمان کی حفاظت انسان کو ساری زندگی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت ایمان میں، حالت اسلام میں۔ تو ایمان کی حفاظت کا تصور نہیں پایا جا رہا۔ آج ایمان والے بھی ہے، بے نمازی ہے۔ ایک ایسا ایمان ہے جو انسان کو نماز کے لیے نہیں لے جا رہا ہے، جو ایمان انسان کو گھر سے مسجد کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے، تو وہ ایمان کس طرح خبر سے جنت کی طرف لے جا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھا جا رہا ہے، جیسا ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے عبادتوں سے دور بھاگ جاتے ہیں، مسجدیں ویران نظر آ جاتی ہیں۔ جیسا ہی رمضان شروع ہوتا ہے پھر عبادتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ ایمان کی حفاظت کا تصور آج مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ ایمان والے بھی ہے پھر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایمان والے بھی ہے پھر جھوٹ بول رہے ہیں، ایمان والے بھی ہے اللہ کی عبادت سے دور بھاگ رہے ہیں، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ تو ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جو اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے ہدایت عام جو ساری انسانوں کے لیے ہے، ایک ہے ہدایت خاص جو صرف پرہیزگار لوگ کی حاصل کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے ایسا سمجھا جا سکتا ہے جیسا کہ سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی سارے انسانوں کے لیے، ہر ایک انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اٹھا بھی رہا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مسلمان ہو، سب اٹھا رہے ہیں۔ مگر ایک انسان اندھا ہے، کیا وہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور ایک انسان آنکھ رکھنے کے باوجود اپنے آنکھیں بند کر لے، کیا وہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو جو لوگ اندھے ہیں وہ تو کافر مشرک ہے، جو قرآن کی ہدایت کیا انہیں معلوم نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن جو آخری ہدایت نامہ ہے، اس کے بعد کوئی ہدایت کی کتاب دنیا میں آنے والی نہیں ہے، یہ آخری ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مگر جو آنکھ رکھنے کے بعد اب اپنے آنکھیں بند کر لیے وہ مسلمان ہے، جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں مگر اس کو سمجھ نہیں رہے، قرآنی تعلیمات سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ آج مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ تو اپنے آنکھ رکھنے کے بعد اپنے آنکھیں بند کر لیے ہیں، تو یہ آج مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ چنانچہ قرآن جو ہے سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، مگر ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ صرف متقی لوگ اٹھاتے ہیں، پرہیزگار لوگ اٹھاتے ہیں۔ اور جنت کس کو ملنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ جنت ایمان والوں کے لیے ہے، جنت مسلمانوں کے لیے ہے، جنت نمازی کے لیے ہے، جنت روزے داروں کے لیے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جنت کے میرے بندوں میں سے وارث وہ بندے ہوں گے جس کے اندر تقویٰ ہوں، جو متقی ہوں گے۔ تو جو انسان جو متقی بن جائے گا وہ جنت کا وارث بنے گا، جو انسان متقی نہیں بنے گا، جو انسان پرہیزگار نہیں بنے گا، وہ جنت کا ہرگز وارث نہیں بن سکتا۔ نمازی بن سکتا ہے وہ جنت کا وارث نہیں بن سکتا ہے، روزے دار بن سکتا ہے وہ جنت کا وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ متقی نہیں بنا، کیونکہ وہ تقویٰ اس کے دل میں نہیں آیا۔ تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ ہاں ہونا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ دل کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں پر ہے، دل میں ہے۔
تو جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، وہی جو ہے گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ آج جو ہے اللہ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ڈر دنوں سے نکل چکا ہے، اللہ کا خوف چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے گناہ پر گناہ انسان کرتا چلا جا رہا ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ لے لیجئے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ لے لیجئے، آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ شرک لے لیجئے، آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ بدعت لے لیجئے، آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ سود لے لیجئے، آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ جھوٹ لے لیجئے، مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ دھوکہ دیجئے، آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو کون سا ایسا گناہ ہے آج جو مسلمان چھوڑ رہے ہیں؟ رمضان مبارک میں ہم جو ہے حلال چیز کو چھوڑ رہے ہیں، کھانا حلال ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، پانی حلال ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کو چھوڑنا ہم کیوں گوارا نہیں کر رہے ہیں؟ غیبت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ چغلخوری ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کیوں اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ تو چنانچہ یہ رمضان مبارک میں روزے جو ہم اس بات کی تربیت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیز کو بھی جو چھوڑنے کا حکم دیا تو ہم اس کا اللہ کے حکم سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو جو چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کیوں ہم تیار نہیں ہو؟ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو چنانچہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ کیا رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہی گزر جائیں گا اور ہماری مغفرت کا سامان نہیں کرے گا؟ یہ شب قدر کی راتیں ایسے ہی گزر جائیں گی اور جو ہے ہماری مغفرت کا سامان نہیں کریں گی؟ شب قدر میں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ نے کیا دعا بتائی ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، سب کو یاد ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، روایہ ترمذی۔ بے شک اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے اس بات کا اقرار انسان کر رہا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے جو گناہوں کو معافی دے سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا، غفور رحیم اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کوئی معافی کرانے کے لیے تیار ہے، کوئی مغفرت حاصل کرنے کے لیے؟ تو دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ معافی ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے قصور کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی مسلمان بھائی سے، ہم سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اسے بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ سے معافی کے امیدوار ہیں۔ تو معافی کو آپس میں بھی ہم جو پسند کریں، ایک دوسرے کے قصور کو معاف کریں، پھر اللہ سے معافی کی امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرمائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کر رہا ہے، ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معافی کو پسند کریں۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرے، درگزر کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قصوروں کو درگزر کرے گا، معاف فرمائیں گا۔ فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو ہے اس دعا کو صحیح مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج بہت سے لوگ اس دعا کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کے قصور کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آخری مراحل میں آ چکا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس قیمتی ایام میں ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، رواه بخاری مسلم۔ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایات میں فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان کے بارے میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے۔ شیاطین کو قید کرنے کی وجہ سے ایک جو ماحول ہو جاتا ہے عبادت کا، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس کو ایک مثال کے ذریعے ایسا سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ایک آرمی ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، اس کو جو دشمن سے لڑنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے۔ تو جتنا زیادہ آرمی میں، فوج میں جو ٹریننگ لیں گا، تربیت لیں گا، اتنا ہی وہ دشمن کا مقابلہ کریں گا، دشمن کو ہرا سکیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان کو رمضان مبارک میں قید کر ایک مہینہ ہمیں تربیت دے رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے کہ باقی 11 مہینے شیطان کا مقابلہ کرو۔ مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شیطان کے پہلے ہی بار میں جو ہے ہار جا رہے ہیں؟ جیسا ہی رمضان کا عید کا چاند نظر آتا ہے، شوال کا، ہم جو ہے مزید ویران نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسی تربیت ہے؟ تو چنانچہ جتنا زیادہ فوجی تربیت حاصل کریں گا، اتنا ہی جو ہے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گا۔ تو جتنا زیادہ ہم رمضان مبارک میں تقوی کی، پرہیزگاری کی اور اللہ کی عبادت کی جو تربیت حاصل کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہم جو ہے باقی 11 مہینے شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے، اپنے نفس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو یہ چیز بھی ضرورت ہے سمجھنے کی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700۔ قال اللہ تعالیٰ صوم لی وانا اجزی بہ فإنه يدع الشهوة والطعام من أجلي
الصائم فرحان فرحته عند فطرہ و فرحته عند لقاء ربہ۔ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرما رہے ہیں کہ ہر ابن آدم کا عمل جو ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا جاتا ہے، مگر سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ کیونکہ روزے دار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار جو ہے اپنی خواہشات کو، اپنے طعام کو جو ہے میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو ہے افطار کے وقت، ایک خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت۔ تو روزے کے بارے میں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ دوسرے عبادت کے بارے میں فرمایا ہے کہ 10 گنا سے جو ہے 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ روزہ میں جو انسان جو اپنے خواہشات کے خلاف جو جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، قربانی دیتا ہے بھوک کی، پیاس کی، نیند کی، اور جو ہے انسان جو ہے جو دوسری عبادتیں جو ہوتی ہے وہ جو ہے ایسی عبادت ہوتی ہے جس میں انسان قربانی نہیں دیتا ہے، مگر روزے میں انسان قربانی دے رہا ہے، بھوک کی، پیاس کی، صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں پا جاتی، اکیلے بھی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر انسان جو ہے اس وقت بھی کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، تو روزہ جو ہے ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، اس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ اس لیے روزے کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزہ جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ تو صبر کا بدلہ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور جزاؤہم بما صبروا جنت و حریرا، صبر کا بدلہ جنت اور ریشم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو سناتے روزہ جو ہے انسان کو صبر کی تربیت دیتا ہے، اس لیے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ کتنا بدلہ دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں، ایک روزہ جو صبح سے شام تک انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، افطار کرتا ہے، تو خوشی محسوس ہوتی ہے افطار کرتے وقت۔ تو روزہ گویا دنیا کی مثال ہے، افطار جو ہے آخرت کی مثال ہے۔ جیسا روزے میں پابندی ہوتی کہ یہ نہیں کھانا، یہ پینا نہیں ہے، اس طرح دنیا کی زندگی میں بھی انسان کو پابندی ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ افطار کا وقت جیسا ہی شروع ہوتا ہے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، حلال رزق۔ تو اس طرح آخرت میں جب انسان پہنچ جائے گا تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گے، اور انسان جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ تو گویا جو ہے روزہ جو ہے دنیا کی زندگی کی مثال ہے، اور افطار جو ہے آخرت کی زندگی کی مثال ہے۔ تو اس طرح جو ہے 2 خوشیاں انسان کو حاصل ہوتی ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب پیتا ہے تو اللہ کی نعمت کی قدر اس کے دل میں ہوتی ہے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے اور کھانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ قدر جو ہے اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ بھوک محسوس کرتا ہے، پیاس محسوس کرتا ہے۔ عام دنوں میں ہم جب کھاتے ہیں پیتے ہیں تو نہ کھانے کی اہمیت محسوس ہوتی ہے، نہ پانی پینے کی اہمیت محسوس ہوتی ہے، اور صبح سے شام تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو پانی کی اہمیت محسوس ہوتی ہے۔ پانی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے حکم سے ہم اللہ کا پانی پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منع کر دیا تو ہم رک رہے ہیں۔ یہ اللہ کو اپنے اوپر نگران بنانے کی ٹریننگ ہے، تربیت روزہ۔ چنانچہ اللہ کا رزق اللہ کی مرضی کے مطابق ہم کھا رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے تمام اشیاء موجود ہے، پھر بھی ہم نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے روزے میں۔ اور ایک انسان غریب ہے، محتاج ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، وہ بھی نہیں کھا رہا ہے، تو ایک مالدار انسان، ایک بھوکا انسان، دونوں برابر ہو جا رہے ہیں، دونوں بھی بھوک میں برابر ہو جا رہے ہیں۔ تو مساوات کا جو ہے سبق جو ہے رمضان مبارک کے روزے ہمیں دے رہے ہیں، مساوات کا سبق دے رہے ہیں۔ اس طرح خبر میں انسان پہنچ جاتا ہے تو ایک امیر انسان بھی برابر ہو جاتا ہے غریب انسان کے، اس طرح روزے میں بھی انسان، ایک امیر انسان اس کے پاس کھانے پینے کے ہر چیز موجود ہے فریج میں اور وہ بھی نہیں کھا رہا ہے، ایک بھوکا انسان اس کے پاس کھانے پینے کی کچھ بھی چیز نہیں ہے، وہ بھی نہیں کھا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے مساوات کا درس جو ہے رمضان مبارک کے روزے ہمیں دے رہے ہیں، یہ تربیت دے رہے ہیں ہمیں کہ رمضان مبارک میں ہمیں بھوکوں کا بھی خیال کرنا ہے، غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور جو ہے ہمیں تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ کس طرح بھوک کو ہوتی ہے، کس طرح پیاس ہوتی ہے، اور جو ہے کھانا دینے والا کون ہے، رزاق کون ہے، یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رزاق، اللہ کا رزاق ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا ہم کھائیں، اور جب اللہ جو ہے پانی دینے والا، جب اللہ کا حکم ہوگا ہم پانی پئیں گے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے پر نگران بنانے کی تربیت جو ہے رمضان مبارک کے روزے ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا روزہ گزر جا رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہم دیکھتے ہیں کتنی زیادہ کی جاتی ہے، قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ کیا قرآن مجید کو پڑھا جا رہا ہے کس نیت سے پڑھا جا رہا ہے؟ ثواب کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے۔ کیا قرآن مجید کو نصیحت کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے؟ کیا قرآن مجید کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے؟ کیا قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے؟ اگر یہ نیت سے پڑھا جائیں گا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائیں گی۔
ورنہ یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دیں گا، جیسا کہ حدیث میں آیا نبی کعب عشری رضی اللہ عنہ خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک و علیک، رواہ مسلم، قرآن تمہارے خلاف حجت کریں گا، تمہارے تائید میں، تمہارے حق میں حجت کریں گا، یہی قرآن تمہارے خلاف شکایت کریں گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اپنی امتیوں کے کہ اے اللہ یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑا تھا، کہاں چھوڑا تھا؟ تو قرآن ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں، مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآنی تعلیمات کو چھوڑا تھا، قرآنی فرامین کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے خلاف ان کی زندگی، قرآن نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے خلاف یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، قرآن نے جن کاموں سے منع کیا اس کو ہم کر رہے ہیں، قرآن نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اسے ہم نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو قرآن کے خلاف زندگی ہے، پھر ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے حاملین، یہ کیسے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف زندگی ہماری گزر رہی ہے؟ یہ قرآن کی وجہ سے یہ رمضان مبارک کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور یہ قرآن مجید کی وجہ سے ہی شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، یہ قرآن ہی کی وجہ سے یہ رمضان مبارک کے رونقیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ قرآن ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، قرآن سے ہم نے کتنا سبق حاصل کیا، کبھی اس نیت سے ہم نے قرآن پڑھی کہ قرآنی تعلیمات کو ہم پر عمل کرنا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کے خلاف تو زندگی ہم نہیں گزار رہے ہیں؟ کیا اس نیت سے کبھی ہم نے قرآن پڑھی ہے؟ قرآن تو بہت پڑھ رہے ہیں اور ثواب کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے، عبرت کی نیت سے، نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن کا معنی ہے، اس کو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، قرآنی تعلیمات کو دوسروں کو عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب عمل میں نہیں قرآن تو قرآن میں کیا رکھا ہے؟ لا قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ رمضان مبارک کے ہم نے روزے رکھے ہیں اور جو کچھ ہم نے رمضان مبارک میں نمازیں پڑھی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، دعائیں کی ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس میں بہت زیادہ کوتاہی کی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ ہم نے شب قدر میں جو راتیں جو گزاری ہے اور شب قدر کو تلاش کیا ہے، اے اللہ ہمیں شب قدر کو ملنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان مبارک میں ہم نے جس طرح اللہ کی عبادت کی ہے، یا اللہ ہم کو توفیق دے کہ باقی 11 مہینوں میں اسی طرح تیری عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ ہم کو عبادت کب تک کرنا ہے؟ صرف رمضان مبارک تک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، صرف رمضان تک نہیں۔ پارٹ ٹائم عبادت نہیں ہے، پارٹ ٹائم عبادت کرنا ہم کو نہیں ہے، رمضان مبارک کے بعد بھی ہم کو اسی طرح اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ صرف رمضان میں ہم اللہ کے بندے ہیں، رمضان کے بعد کہ ہم اللہ کے بندے نہیں رہتے، رمضان میں بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کے بندے رہتے ہیں۔ تو جس طرح رمضان میں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں تو رمضان کے بعد بھی اسی طرح اللہ کی بندگی کریں گے تو جنت حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ اور اپنے رب کی طرف، اللہ اس سے راضی، تو اس سے راضی، داخل ہو جا میرے بندگی میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ پہلے کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ داخل ہو جا میری بندگی میں، میری عبادت میں۔ جو بندہ اللہ کی بندگی میں داخل نہیں ہو رہا وہ جنت میں کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی بندگی صرف رمضان تک نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ یہی تربیت ہم کو حاصل کر رہے ہیں رمضان مبارک میں، اور یہ حاصل کرنے کے بعد پھر ہم جیسا ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے پھر عبادتوں سے دور نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ فجر کی نماز کی مثال لے لیجئے، فجر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے ہم جو سحری میں اٹھ جاتے ہیں۔ یہ تربیت رمضان مبارک میں پورے 1 مہینے میں ہم لے رہے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ رمضان کے بعد فجر کی نماز میں اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے؟ یہ کیسی تربیت ہم لے رہے ہیں؟ جیسے رمضان مبارک کے روزے کی اہمیت ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم جب فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، اس طرح نماز کی اہمیت بھی ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ جب آ جائیں گے تو نماز فجر کے لیے اٹھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو خاص طور پر فجر کی نماز میں بہت کم مصلی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس طرح روزے کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہے۔ روزے میں تو بھی رخصت ہے مگر نماز میں رخصت نہیں ہے مردوں کے لیے خاص طور پر۔ تو چنانچہ ہم کو نماز کی بھی اس طرح پابندی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ پرہیزگاری، وہ سب کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين